ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ، وہ تمہارے فساد اور تباہی میں کسر میں کمی نہیں چھوڑیں گے۔ لہذا وہ جو کچھ ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے تباہی ہے۔ شرعی نقطہ نظر آ رہا تبھی یہ ہے کہ وہی لوگ جڑے کچھ دے رہے ہیں، سگریٹ کی ڈبی لیاؤ اتنے کینسر لکھا اور بنیا کھڑا ہوٹ شکل، انہاں ہی سگریٹ ایجاد کیتا ہے، مفت تقسیم کیتا ہے۔ اولن اج ٹیکساں نالوں پوری دنیا دے اتنے پھیلائی کھڑے نے، موٹر وے دے اتنے ٹال پلازا راوی والے دے نال بورڈ لگا رہا ہے حکومت کی طرف کہ محکمہ صحت کی طرف کہ ہر 6 سیکنڈ میں تمباکو نوشی سے 1 موت واقع ہوتی ہے۔ وہ اعداد و شمار کھڈے نے تو 24 گھنٹے 14,400 بندہ بن گیا۔ ایک طرف 14,400 بندے نو 24 گھنٹے چ مار دینا، ایک طرف اسے قوم دا بال نو صرف لولا لنگڑا نہ ہون دینا، ایک یہ مانا کیا جڑے مر رہے ہیں انہاں دی اولاد یتیم نہیں ہو رہی؟ جدو یتیم ہو جاندی ہے تو لنگڑا ہے تو بھاویں لتاں والا ہے وہ تو ذلیل ہو جائے گا، رول جاندہ۔ ہاں عرض یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں بجائیں، الحمدللہ ہم بھی مسلمان ہیں اور ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں۔ جہاں تک شرعی نقطہ نظر ہے اور جس طرح آپ نے ابھی وضاحت کی ہے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے کبھی بھی فائدے میں نہیں ہوتے، نہ ہو سکتے ہیں، یہ بات مسلمان ہونے کے ناطے، قرآن پاک میں درج ہونے کے ناطے ہمارا کامل یقین ہے، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ کسی بھی بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اس کا جائزہ ہر طرح سے لینا چاہیے اور پھر نتیجے بھی سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کا طبی نقطہ نظر بتاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود ایک ڈاکٹر ہوں۔ آپ نے اس کے بعد پھر آپ کو شرعی لحاظ سے میں گزارش کروں، آپ نے مجھ سے شرعی نقطہ نظر پر نہیں، بالکل آپ نے وجہ فرمایا، میں شریعت سے اب میں شریعت چھپاتا ہوں، میں منافق ہوں۔ وہ آپ سے میں اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں تھوڑا سا اور اس کے بارے میں جو حقائق ہیں وہ واضح کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ پاکستان میں نہیں بنتی، یہ بیلجیم میں بنتی ہے، اور اسے وہی کمپنی بناتی ہے جو آگمنٹن اور یہ بروفین سیرپ بناتی ہے، جی ایس کے جو ملٹی نیشنل کمپنی دنیا کے تمام ممالک میں بہت ساری دوائیاں بناتی ہے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق بناتی ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ یہ ویکسین جو ہے اس کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی حرام چیز استعمال نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی حرام چیز نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ایسا اجزاء شامل نہیں ہے جس سے کہ نسل کشی کی طرف یا کوئی اس طرح کی کوئی بات ہو، منصوبہ بندی کی طرف کوئی چیز ہو اس میں۔ اس کا طبی نقطہ نظر سے اگر آپ موازنہ کریں دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے اس کا آپ ٹیسٹ کرا سکتے ہیں، یہ بالکل محفوظ ہے اور اس میں نہ کوئی حرام چیز ہے، نہ کوئی غیر شرعی چیز ہے، نہ ہی اس میں کوئی خاندانی منصوبہ بندی والی چیز ہے۔ ویکسین 100% محفوظ ہے طبی نقطہ نظر سے۔ آپ کو اگر چاہیے تو ہم آپ کو ویکسین پرووائڈ کر دیں گے، آپ دنیا کی کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروائیں اپنی تسلی کے لیے۔ یہ تو ہے اس کا میڈیکل نقطہ نظر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وہی ویکسین ہے جو دنیا کے تمام ممالک میں استعمال ہوئی ہے، چاہے وہ یورپ ہے، انگلینڈ ہے، افریقہ، امریکہ، کوئی بھی ہے، اور دنیا میں بہت سارے اسلامی ممالک بھی ہیں جہاں یہ ویکسین استعمال ہوئی ہے۔ اس میں سعودی عرب ہے، اس میں ایران ہے، اس میں جو بھی ہے دنیا کے کئی اسلامی ممالک شامل ہیں، فلسطین ہے، عراق ہے، کئی ممالک شامل ہیں۔ یہ وہی ویکسین ہے جو وہاں استعمال ہوئی، وہی ویکسین ہے جو یہاں استعمال ہو رہی ہے۔ اگر اس کا اور دوسرے لحاظ سے پہلو جائزہ لیا جائے تو اس سے آپ پرانی تاریخ اٹھا کے دیکھیں جب ہزاروں بچے معذور ہوا کرتے تھے،
تو اب کی اگر آپ اعداد و شمار لیں تو اس سال پاکستان میں پولیو کے جو کنفرم کیس ہیں ان کی تعداد 23 ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر کمی واقع ہوئی ہے اس چیز. اور خدا نہ خواستہ یہ تو ذہن بھی تسلیم کرتا ہے کہ اگر اس میں کوئی منصوبہ بندی کے اجزاء شامل ہوتے تو جو بچے پی رہے ہیں یہ اس پروگرام کو تو چلتے ہوئے بھی کوئی 25 سے 30 سال کا عرصہ ہو گیا ہے. جن بچوں نے اسے پیا ہے وہ آج خود ماشاءاللہ والد اور والدہ بنے ہوئے ہیں. والد اور والدہ ہیں وہ. اور اگر آپ اس حوالے اس طرح سے جائزہ لیں کہ کیا جو برتھ ریٹ ہے وہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے تو آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں کہ جو افزائش نسل ہے وہ زیادہ ہوئی ہے. اگر اس میں اس قسم کے کوئی اجزاء شامل ہوتے تو افزائش نسل زیادہ ہونے کی بجائے کم ہو جاتی. یہ تو ہے اس کا ایک طبعی میڈیکل پوائنٹ آف ویو نقطہ نظر. جہاں تک اس کا شرعی نقطہ نظر ہے جو آپ نے بیان کیا کہ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے حامی نہیں ہو سکتے وہ بالکل بجا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں وہ اپنے بڑے حامی ہوتے ہیں. آپ کے اور ہمارے تو دشمن ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اپنے وہ بہت بڑے خیر خواہ ہیں. امریکہ، افریقہ، انگلینڈ، یورپ، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی ممالک میں چلے جائیں وہ لوگ پولیو فری ہیں. ان کے ملک میں پولیو کا کوئی بھی ایک بھی کیس سامنے نہیں آیا. وہ پولیو فری ہیں. وہ اس پروگرام سے آگے جا چکے ہیں. اپنے ملک کو پولیو سے پاک کر کے آگے چلے گئے وہ. اب صورتحال یہ ہے آپ یہ اس چیز کا جائزہ لیں کہ ہر روزانہ کتنے بچے اور کتنے انسان ہیں جو یہاں سے جاتے ہیں، امریکہ بھی جاتے ہیں، انگلینڈ بھی جاتے ہیں، یورپ بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں جاتے ہیں. اور جب وہ یہاں سے وہاں جاتے ہیں یہ پولیو کا جو جراثیم ہے، وائرس ہے، یہ منہ سے داخل ہوتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں اور پخانے کے راستے خارج ہو جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب یہاں کے لوگ پولیو کا جراثیم لے کر وہاں ان کے ممالک میں جائیں گے تو وہاں پہ وہ جب پخانہ میں خارج ہوگا جراثیم تو وہاں ان کے بچوں کو، ان لوگوں کو خطرہ ہے اس چیز سے. تو وہ ہماری مدد نہیں کرتے کہ وہ ہماری مدد کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی حفاظت کر رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے یہاں آئیں تو پولیو کا وائرس لے کر نہ آئیں. اب اس کی اگلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر یہ پولیو کا وائرس اسی طرح موجود رہا تو اس سے اندازہ لگائیں کہ 2013-14 تک پاکستان پہ انٹرنیشنل بین لگ جائے گا. تمام قسم کی تجارت پر نہ آ سکیں گے اور نہ جا سکیں گے. نہ صرف انسانوں کی بلکہ تجارت پہ بھی پابندی ہوگی. دنیا اس وقت یہ سوچ رہی ہے کہ شاید پاکستان وہ واحد ملک ہوگا جہاں سے پولیو کا خاتمہ آخر میں ہوگا. تمام دنیا سے فری ہو گیا ہے، صرف 3 ملک رہ گئے ہیں. ایک افغانستان ہے، ایک پاکستان ہے اور ایک نائجیریا ہے. باقی پوری دنیا اس وقت پولیو فری ہے. صورتحال یہ ہے کہ دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ پولیو کے حوالے سے پاکستان آخر میں ہوگا یا یہ بھی ممکن ہے کہ پاکستان پھر سے پوری دنیا میں پولیو پھیلا دے. تو یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے پاکستان کے لیے. ابھی کچھ عرصے پہلے ایک بہت بڑی علماء کی کانفرنس ہوئی تھی انڈیا میں جہاں پہ انہوں نے انڈیا اس وقت پولیو فری ہے. ابھی کچھ عرصے پہلے وہاں سے آخری کیس آیا تھا، سال ہو گیا وہاں کوئی کیس نہیں آیا. انڈیا کے جو اسلامی علاقے ہیں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ علاقے، وہاں پہ پولیو کا جراثیم آخر میں ختم ہوا. پھر افغانستان، پاکستان اور نائجیریا اسلامی ملک ہیں. دنیا یہ کہنے لگی تھی کہ یہ مسلمانوں کی بیماری ہے خدا نہ خواستہ، کیونکہ دنیا میں ہر جگہ سے پولیو کا خاتمہ ہوا ہے. صرف جہاں مسلمان آبادی کے علاقے ان کے نزدیک مسلمان ویسے ہی بیماری ہے، اسلامی بیماری ہے. دیکھیں بات یہ ہے، عرض یہ ہے کہ اس چیز کو وہ تو محمد رسول اللہ کو دہشت گرد کہتے ہیں، قرآن کو دہشت گردی کی کتاب کہتے ہیں. ان کے نزدیک تو ہم سب سے بڑی بیماری ہے. عرض یہ ہے کہ میں نے آپ ختم کر لیں اتفاق کیا ہے آپ سے کہ آپ کی بات وجہ ہے. یہود و نصارہ ہمارے حامی نہیں لیکن اپنے حامی ضرور ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں ہمارے ملک میں وائرس نہ لے کر کوئی آئے. باقی یہاں پر میں اتنا عرض کروں گا، میرے خیال میں کوئی بیماری لے کر پاکستان سے یا کسی اور ملک سے یورپ میں نہیں جاتا کوئی، اور یورپ کے اندر نہ کینسر نہ ایڈز نہ کوئی بیماری نہیں ہے وہاں پر. یہ سر میرے خیال میں یہاں آپ کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ یہ تمام بیماریاں یورپ میں موجود ہیں. اچھا، اور ان کے جراثیم نہیں تمام موجود ہیں؟ بالکل ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے دنیا میں ہزاروں بیماریاں، میں ڈاکٹروں میں سمجھ سکتا ہوں ہزاروں بیماریاں ہیں. میں صرف بات جس ایک بیماری کے لیے کر رہا ہوں میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں. ورنہ کینسر بھی ہے اور ہزاروں بیماریاں ہیں، اس میں کوئی اس میں بات نہیں کر رہا. دنیا اس وقت ایک ایسی بیماری کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے جو اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے، ختم ہونے جا رہی ہے وہ بیماری، اور ہمیشہ کے لیے تعیات ختم ہو جائے گی اس دنیا سے. دوبارہ کافرانہ اور مشرکانہ نظریہ ہے
کسی بیماری کو کائنات سے انسان نہیں نکال سکتا جب تک خدا نہ نکالے. تو خدا کی کرم سے ہو رہا ہے نا یہ. کیوں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شاء. اچھا یہ بتائیں کہ یہ بیماری دنیا سے ختم ہو جائے اور باقی ایڈز، یہ بتائیں ایڈز اور اب یہ کینسر ہے اور یہ کالا یرقان ہے، یہ کیا کون سا آیا تھا وہ ڈینگی بخار وغیرہ، یہ ادھر سے ادھر آئے ہیں. اب بتائیں ایمان سے امریکن سنڈی وہاں سے ادھر آئی ہے، یہ تمام بیماریاں ادھر سے ادھر آئی ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے کیوں نہیں سوچا کہ ان کا آنا یہاں پر بند کر دیں؟ دیکھیں میں آپ کو پھر وہی بتا رہا ہوں کہ اس بارے میں ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں. ہزاروں بیماریاں ہیں دنیا میں، ہم تو جو بیماری آخری سانسیں لے رہی ہے میں دنیا پہلا کی بات کر رہے ہیں. میری یار سنیں، پہلے نمبر پر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ نے یہاں سندر آنے کی تکلیف کیوں گوارا کی ہے؟ صرف اس لیے کہ اس بارے میں بیٹھ کر آپ سے بات کی جا سکے. کسی نے نہیں، صرف بیٹھ کر آپ سے بات کی جا سکے اور کسی نتیجے پر پہنچا جائے. نہیں آپ اگر کوئی غلط فہمی ہے، کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا کوئی ہم آپ سے لے سکتے ہیں کوئی علم یا آپ ہم سے کوئی بات پوچھ سکتے ہیں، میں نے تو بیٹھ کر بات کی بات جائے سنیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے. میری بات سنیں، میں نے آپ کے ساتھ ابھی تک کوئی بحث مباحثہ شروع نہیں کیا. میں نے اپنے دلائل آپ کے سامنے ابھی رکھنا شروع نہیں کیے. میں نے صرف الزاماً ایک بات کی ہے کہ یہ بتائیں کہ وہی امریکہ برطانیہ، امریکہ سب سے پہلا یہودی تھا وہاں پر جس نے تمباکو ایجاد کیا. ایجاد کا مطلب ہے تلاش کیا، جس کو ملا تھا. حضرت صاحب میری اس نے پوری دنیا میں تمباکو نوشی کا یہ وائرس پھیلا دیا جس سے 14,400 بندہ 24 گھنٹے میں مر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ یہاں سے وہاں کوئی پاکستانی جاتا ہے تو پھر یہ وائرس وہاں پھیلنے کا خطرہ ہے. جب پھیل جاتا ہے اس وجہ سے تحفظ کا، وہ خود کو مار رہے ہیں، ہمیں بھی مار رہے ہیں. مارنا زیادہ خطرہ ہے یا وائرس پھیلانا زیادہ خطرہ ہے؟ بس اتنا مجھے بتا. حضرت جی میری بات سب سے بڑا دہشت گرد وہی ہے یا نہیں جو دنیا کے اندر روزانہ 14-15 ہزار بندہ مار رہا ہے؟